بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان، ایران سمیت دنیا بھر سے افغان مہاجرین کا انخلاء جاری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے بیان، آرمی چیف کے بیان کے بعد ہلچل مچ چکی ہے۔ گرفتاریاں، پکڑ دکڑ، کریک ڈاؤن اور آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہت زیادہ تعداد میں افغان مہاجرین رضاکارانہ طور پر پاکستان سے افغانستان جا رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 10 سے 15 ہزار افغانی افراد جو ہے وہ پاکستان سے ان کا انخلاء ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز پاکستان اور ایران سے ایک ہی دن میں 1687 افغان خاندانوں کی واپسی ہوئی ہے افغانستان، اور یہ 1600 کا مطلب یہ ہے کہ 1600 کا مطلب یہ تقریباً 16,000 لوگ بنتے ہیں، یعنی اگر 10 بھی فی فرق کر دیا جائے تو اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ساتھ ساتھ افغان مہاجرین کا انخلاء جہاں پر روز بروز جاری ہے پاکستان میں، تو اس حوالے سے روزانہ کچھ نئے تنازعات بھی جنم لے رہے ہیں۔ خاص طور پہ افغان یا پاکستانی ہزاروں افغانیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور اسلام آباد میں ایک بہت بڑا سوشل میڈیا پلیٹ فارم چلانے والے اس کا مالک بھی افغانی نکلا ہے، اور وہ اس حوالے سے انکاری ہے۔ بڑے حیرت انگیز انکشافات سامنے آ گئے ہیں، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ افغانی کس طرح پاکستان کی جڑوں میں رچ بس چکے ہیں۔ ناظرین، دونوں خبروں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان مہاجرین کا انخلاء ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات ہو یا پھر بارڈرز میں جو افغان دہشت گردوں کو واصل جانب کرنے کا جو پروسیس ہے افواج پاکستان کی جانب سے، ان تمام تر معاملات سے بر وقت آپ ناظرین کو آگاہی مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان اور ایران سے ایک ہی دن میں 1687 افغان خاندانوں کی افغانستان میں واپسی ہو چکی ہے۔ پاکستان اور ایران نے رپورٹ کیا ہے۔ وزارت امور و آبادکاری مہاجرین افغانستان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان اور ایران سے 1687 افغان خاندانوں کو وطن واپس بھیجا گیا ہے۔ وزارت نے یہ مزید کہا کہ گزشتہ روز 1150 افغان خاندان تورکھم بارڈر کے رستے، 184 کنداز پین بولدک کے رستے، 35 شارع ریشم کے رستے، اور پھر جو ایران ہے ایران والے بارڈر سے 318 اسلام قلعہ کے رستے افغان خاندان افغانستان پہنچا۔ اب اگر اس کی تعداد دیکھی جائے تو تقریباً 1300 پاکستان سے ہیں، 318 ایران سے ہیں۔ تو اس پورے پروسیس کے اندر جو ہے افغانستان کے اندر جو مہاجرین کے پاکستان ایران سے انخلاء ہو رہا ہے، تو ڈیلی پاکستان سے اب دیکھ لیں اس کے حساب سے بھی اگر تقریباً 11 سے 12 ہزار افغانی جا رہے ہیں۔ اور پھر وزارت جو افغانی یہاں سے پاکستان ایران سے یا دنیا بھر سے جاتے ہیں افغانستان کے اندر، تو افغان کی جو وزارت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ واپس آنے والے خاندانوں کو جو منتخب کمیٹیوں نے پناہ گزینوں کے اداروں کے ساتھ رجسٹر کرنے کے بعد امداد لینے کے لیے بین الاقوامی ادارے کے ہائی کمشنر کے دفتر اور پناہ گزینوں کے بین الاقوامی تنظیم سے متعارف کرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 1235 افغان جو واپس آنے والے تھے ان کو مفت سمیں تقسیم کی گئی، سم کارڈ، اور 1625 خاندانوں کو ان کے آبائی علاقوں میں مفت منتقلی کر دی گئی ہے۔ تو یہ افغان مہاجرین کے انخلاء بڑے زور و شور سے جاری ہے، اور اب تو پاکستان سے سختی کے ساتھ پاکستان آغاز کرنے جا رہا ہے۔ وہ کچھ دن زلزلے کی وجہ سے افغان مہاجرین کے انخلاء کا جو پروسیس تھا 1 ستمبر کے اعلان کی وجہ سے تو وہ رک گیا تھا۔ 1 ستمبر کو ڈیڈ لائن بھی ختم ہوئی تھی، اور ساتھ ہی 1 ستمبر کو افغانستان میں زلزلہ آیا تھا، بڑی ہلاکتیں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے پاکستان نے پروسیس روک دیا تھا۔ اب وزیراعظم اور آرمی چیف کے اعلان کے بعد افغان مہاجرین کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی ایک خبر یہ ہے کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان میں بہت ساری خبریں ہیں، بہت ساری کنٹروورسیز ہیں، بہت سارے تنازعات موجود ہیں۔ اسی طرح کے ایک اور تنازع سامنے آ گئی ہے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے، جہاں بار بار ہم کہتے ہیں کہ افغانیوں نے اسلام آباد کو قبضہ کیا ہوا ہے، تو پھر دیکھ لیں واقعہ اسلام آباد کو قبضہ کیا، ہمارے افغانی بھائی لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اب ایک افغانی ہے جو اسلام آباد میں پیج چلاتا ہے، یہ اس کی کہانی سنیں۔ ہمارے دوست ہیں صالح عباسی، انہوں نے یہ سٹوری کی ہے، اور اب اسلام آبادینز پیج کے ایڈمن کے شناخت کا نیا بحران کھڑا ہو گیا، یعنی اب یہ افغانی ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں رہنے والا شاید ہی کوئی شہری ایسا ہو جو فیس بک اور ایکس پر موجود اسلام آبادینز نامی پیج سے واقف نہ ہو۔ یہ پیج سال 2014 میں ایکس سمیت مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تخلیق کیا گیا، جہاں اسلام آباد شہر سے متعلق اپڈیٹ شیئر ہونا شروع ہوئی۔
آج اس پیج کے سوشل میڈیا پر لاکھوں فالوورز ہیں اور کہا جاتا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والا تقریباً ہر شخص اس کو فالو کرتا ہے۔ اس پیج پر عام طور پر اسلام آباد کی خوبصورتی، مسائل اور کمیونٹی سروس سے متعلق اپڈیٹس دی جاتی ہیں، لیکن چند دن قبل اس پیج کے ایڈمن نے ایکس پر ایک غیر معمولی پوسٹ شیئر کی، جس میں بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے اپنے اور شاید اس پیج کے مستقبل کے بارے میں پریشانی اور شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ پیج کے ایڈمن نے لکھا کہ وہ دراصل پاکستانی ہیں مگر انہیں افغان قرار دے کر شدید ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اب آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بندہ اب جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ 70s کی دہائی میں پاکستان آئے ہوئے، ٹھیک ہے، سوویت یونین کی جنگ میں، اور پاکستان میں اگر یہ پیدا ہوا ہے، ان کے باپ دادا آئے ہوئے، تو اب پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے تمام افغانیوں کو جو 70s سے جب سے بھی آئے ہوئے ہیں ان سب کو نکالنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خاندان کے کچھ افراد کو افغانستان بھی بھیج دیا گیا اور انہیں خدشہ ہے کہ ان کا مستقبل بھی یہی ہو سکتا ہے۔ اس پوسٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ممکن ہے اسلام آبادینز کے نام سے چلنے والا یہ پیج مستقل قریب میں غیر فعال ہو جائے گا۔ پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے حوالے سے حکومت پاکستان کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات میں حالیہ دنوں میں تیزی آئی ہے اور اب تک ہزاروں افغان باشندوں کو واپس افغانستان بھیجا جا چکا ہے اور باقیوں کی واپسی کے لیے بھی اس وقت باقاعدہ طور پر کریک ڈاؤن، چھاپے، پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم ان کوششوں کے دوران کچھ ایسے شہری بھی سامنے آ رہے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے ہیں، تو وہ پاکستانی شہری ہیں، چنانچہ انہیں کیوں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اب اس کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ ہر دنیا میں دو طرح کے قوانین ہیں۔ ایک تو دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس ملک کا اس کو شہریت مل جاتی ہے، لیکن کچھ ممالک جس طرح عرب ہیں یا پھر پاکستان نے بھی 2-3 سال پہلے اس کے اوپر قانون سازی کی ہے کہ اب پاکستان میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس کو شہریت نہیں دی جاتی، غیر قانونی ملکی کوئی بھی ہو۔ تو یہ افغانیوں کے لیے بھی یہی ہے کہ افغانی کوئی بھی پاکستان میں پیدا ہوا ہے، ان کے بابا و اجداد یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، تب بھی وہ پاکستانی نہیں کہلائیں گے۔ ان سب کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اب اس صورتحال کا شکار اسلام آبادینز پیج کے ایڈمن ماجد خان یعنی ایک یہ فرضی نام دیا گیا ہے، جنہوں نے اپنا اصل نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے دادا نے 70 کی دہائی میں افغانستان سے پاکستان ہجرت کی، یعنی وہی ہے 70s کی، یعنی 79 میں سوویت یونین کی جنگ کے بعد ہی آئے ہیں۔ ان کا خاندان پاکستان میں مقیم ہے، انہوں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ ہی کوئی غیر قانونی کام کیا۔ میرے دوست، حقیقت تو یہ ہے کہ تمام افغانی چور یا دہشت گرد یا کچھ بھی نہیں ہوتے، کچھ افغانی دہشت گردوں کی وجہ سے افغانیوں اور پاکستانیوں کے درمیان یہ خلاف پیدا ہوا اور پھر پاکستانی عوام افغانیوں سے نفرت کرنے لگی اور پھر ان کو نکالنے کے حوالے سے باتیں ہوئی۔ اب جو ماجد خان ہیں ان کے مطابق ان کے گاؤں والے بھی اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ان کے دادا اور والدین نے یہی زندگی گزاری اور وفات پائی۔ وہ خود اور ان کے بہن بھائی اس زمین پر پیدا ہوئے، پروان چڑھے اور ہمیشہ قانون کا احترام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج ان کی عمر 37 سال ہے، وہ شادی شدہ اور بچوں کے والد ہیں اور اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں افغانی ہوں۔ انہوں نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ ان کے بھائی اور بھابھی کو حکام نے زبردستی افغانستان بھیج دیا ہے۔ میرے پاس تو کوئی اور رستہ نہ وسائل ہے اور نہ ہی کوئی سہارا، ہم یہیں پیدا ہوئے، دن رات محنت کی اور اس ملک میں زندگی گزاری۔ ماجد خان اپنے مستقبل کے حوالے سے شدید پریشان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ بعض اوقات جو ہے خودکشی جیسے خیالات ذہن میں آتے ہیں، مگر وہ اپنی فیملی کے لیے فکر مند ہیں اور اس اقدام سے گریز کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد کے پاس قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دونوں موجود تھے، میری پیدائش بھی پاکستان میں اور ملکی قوانین کے مطابق پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر شخص، ہر شہری پاکستانی کہلاتا ہے۔ اس کے باوجود آج تک میرا شناختی کارڈ نہیں بنایا گیا۔ میں ثوابی میں پیدا ہوا، لیکن سن 2003 میں ہم اسلام آباد منتقل ہوئے اور تب سے میں یہیں رہائش پذیر ہوں۔ میں سوشل میڈیا پر بھی بہت ایکٹیو ہوں اور اسلام آباد کے معاملات پر گہری نظر رکھتا ہوں، متعدد مقامی مسائل کو اجاگر بھی کر چکا ہوں، مگر اس سب کے باوجود شناختی کارڈ سے محروم ہوں۔ اس معاملے پر وزارت داخلہ اسلام آباد، پولیس اور دیگر متعلقہ حکام سے موقف جاننے کی کوشش کی گئی تو حکام کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مقیم ایسے افغان پناہ گزین جن کے دستاویزی ثبوت کے میعاد ختم ہو چکی ہے، انہیں واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے، البتہ جن کے پاس درست کاغذات موجود ہیں ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جا رہی، یعنی جس کے پاس ویزا ہے باقاعدہ طور پر قانونی طور پر، وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوگی، باقی سب کے خلاف ہوگی۔ حکام نے کسی انفرادی کیس پر بات کرنے یا مزید تفصیلات فراہم کرنے سے گریز کیا۔ اس حوالے سے امیگریشن امور کے ماہر اور تارکین وطن کے معاملات پر کام کرنے والے ایک ماہر ہیں طارق احمد صاحب، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت پاکستان افغان پناہ گزینوں کو وطن واپس بھیجنے کا حتمی فیصلہ کر چکی ہے اور اس پر سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے،
مگر جب اتنے بڑے پیمانے پر واپسی کا عمل ہو رہا ہے تو اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو واقعی پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور پاکستانی کھلانے کے حقدار ہیں۔ طارق صاحب بھی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے یہ قانون سازی کی ہے کہ کوئی بھی پیدا ہونے والا بچہ پاکستانی نہیں کھلائے گا۔ یہ عرب ممالک کی طرف پاکستان نے بھی قانون سازی کی۔ طارق احمد صاحب بتاتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو گزشتہ 2-3 سال میں کئی بار رضاکارانہ طور پر وطن واپسی کے لیے کہا گیا، لیکن بیشتر نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حکومت نے سخت اقدامات شروع کیے، تاہم ان کا خیال میں حکومت کو کم از کم ان افغان پناہ گزینوں کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے جو پاکستان میں پیدا ہوئے اور یہاں ملک کی ترقی میں موجود اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو اب کردار ادا کرنے والی بات تو دور کی بات ہے، پاکستان کا یہ موقف ہے، پاکستانی عوام کا یہ موقف ہے۔ افغان مہاجرین پاکستان کے اوپر بیچ، پاکستان کی معیشت پر بوجھ، پاکستان میں دہشت گردی، خودکش حملے، بم دھماکے اور تمام تر کارروائیوں میں افغان نہیں ملوث پائے گئے۔ پاکستان میں کرائم ہو، اسمگلنگ ہو، چوریاں ہوں، ڈکیتیاں ہوں، اس کے علاوہ قبضہ مافیا ہوں، یہ سارے کرائم میں افغانی ملوث پائے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا افغان مہاجرین کو نکالا جائے۔ تو اب پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے اور کریک ڈاؤن پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے یا پھر افغان پاکستان تعلقات کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔